السلام علیکم عزیز بچوں، میں روبینہ حمید شکلگار آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آئیے آج ہم شاد کی ربائی کو پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے جان پہچان کے ذریعے شاعر کی مزید معلومات حاصل کریں۔ شاد عارفی کا اصل نام احمد علی خان تھا۔ وہ 1900 میں پیدا ہوئے۔ ان کا وطن رامپور تھا۔ ان کی نظموں کا پہلا مجموعہ سماج 1946 میں شائع ہوا۔ ان کی غزلوں اور نظموں میں طنز و مزاح، واقعاتی رنگ اور افسانوی کیفیت کا امتزاج ملتا ہے، یعنی الگ الگ رنگ ہم کو ان کی غزلوں اور نظموں میں دیکھنے ملتے ہیں۔ اور شاعری میں مزاحمت کا عنصر نمایاں ہے۔ ان کے مجموعے شوخی تحریر اور سفینہ چاہیے جدید شاعری کے نمائندہ مجموعوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شاد عارفی کی ربائی پڑھنے سے پہلے آئیے ربائی کی تعریف پر ایک نظر ڈالیں۔ 4 مصرعوں پر مشتمل نظم کو ربائی کہتے ہیں، جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ ربائی: سوچ کر بھی کیا جانا، جان کر بھی کیا پایا۔ سوچ کر بھی کیا جانا، جان کر بھی کیا پایا۔ جب بھی آئینہ دیکھا، خود کو دوسرا پایا۔ ہونٹ پر دیا رکھنا، دل جلوں کی شوخی ہے۔ ہونٹ پر دیا رکھنا، دل جلوں کی شوخی ہے، ورنہ اس اندھیرے میں کون مسکرا پایا۔ تو ابھی آپ نے دیکھا پایا، پایا اور چوتھے مصرعے میں پھر سے ایک بار پایا آیا ہے۔ اس طرح ربائی ہوتی ہے۔ جیسے شاد عارفی کی ربائی آپ کے سامنے ہے، چلیے میں پڑھتی ہوں۔ نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے، نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے، آدمی سست گام ہو جاتا ہے۔ سعی منزل طلب کو جاری رکھیے، نہ ہلائیں تو پاؤں سو جاتا ہے۔ بہت اچھی ربائی ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے، نفس کا مطلب ہوتا ہے ہماری اپنی ذات، ہم خود۔ تو جب انسان عشرتوں میں یعنی خوشی میں کھو جاتا ہے تو وہ سست گام ہو جاتا ہے، اس کی حرکت میں کمی آ جاتی ہے، اس کام کرنے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کیا ضرورت ہے کچھ بھی کرنے کی۔ یعنی باپ دادا کی بہت ساری جائیداد ہے، بہت کچھ کر کے گئے ہیں ہمارے آبا و اجداد، تو ہم کو اور ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت کیا ہے۔ اسی طرف شاعر کا اشارہ ہے کہ انسان کو جب حد سے زیادہ خوشیاں ملتی ہیں تو انسان سست گام ہو جاتا ہے، اس کی سستی میں زیادتی آ جاتی ہے۔ گام کا مطلب ہوتا ہے راستہ۔ تو آدمی عیش و آرام میں پڑ کر سستی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اس کی حرکت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ کہ جیسے ربائی کی خوبی ہے کہ وہ پہلے، دوسرے اور تیسرے مصرعے میں سے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے چوتھے مصرعے میں ایک مضبوط بات ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ اگلا جو مصرع ہے اس میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں: سعی منزل طلب کو جاری رکھیے، یعنی اپنی چاہ منزل کو پانے کی اور منزل کو پانے کی اپنی چاہ کی کوششوں کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ اس لیے کیونکہ اگر آپ حرکت نہیں کریں گے، آپ نے پاؤں کا سونا دیکھا ہوگا، جب ہم ایک جگہ پر بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں تو ہمارے پاؤں جو ہے، ہمارا پاؤں سو جاتا ہے، یعنی جب ہم حرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہم حرکت نہیں کر پاتے، پھر بہت مشکل ہوتی ہے اور کچھ دیر کے بعد ہم حرکت کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پاؤں کا سونا۔ تو اسی بات کو اچھے سے استعمال کیا ہے شاعر نے یہاں پر، اور کہتے ہیں اگر ہم پاؤں نہیں ہلائیں بہت دیر تک، یعنی ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہیں دیر تک، تو ہمارا پاؤں سو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہم کو اس سے سیکھنا چاہیے، ایک جگہ پر بہت زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔
जैसे एक 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, कुछ न कुछ तुम ज़रूर करते रहो, कुछ न कुछ तुम ज़रूर करते रहो, कुछ न करना बड़ी खराबी है, कामयाबी कोई चीज़ नहीं, काम करना ही कामयाबी है। तो मुख्तसरन यही बात शायर कहना चाह रहे हैं, काम करते रहना चाहिए हमें और मंजिल को पाने की हमारी कोशिश हमें जारी रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। अब तक आप लोगों ने मुझे बहुत सराहा है, मेरे काम को पसंद किया है। आप जो मेरे काम को पसंद कर रहे हैं वही मेरे लिए हौसला अफजाई है। इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।